اب نئی مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے در تفسیر قول نبی علیہ السلام من جعل الحموم ہما واحدا کفاہ اللہ سائر حمومہ ومن تفرقت به الحموم لا يبالي الله في أي واد منها هلك۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی تفسیر کہ جس نے غموں کو ایک غم بنا لیا اللہ تعالیٰ اس کے سارے غموں کے لیے کافی ہو گیا، اور جس کے متفرق غم ہیں تو اللہ اس سے بے نیاز ہے کہ وہ کون سی وادی میں تباہ ہوا۔ ہر جڑ اور کانٹا ہوش کے پانی کو چوس رہا ہے، پھلوں کو تیرے ہوش کا پانی کیسے پہنچے؟ پانی کو معمولی گھاس پی رہی ہے، تیرے ہوش کا پانی خدا تک کیسے پہنچے؟ خبردار، اس بری شاخ کو کاٹ دے اور اس کو دور کر دے، اس اچھی شاخ کو پانی دے، اس کو تازہ کر۔ اب دونوں سبز ہیں، انجام کو دیکھ، یہ خراب ہو جائے گی، اس سے پھل پیدا ہوں گے۔ باغ کا پانی اس کے لیے حلال، اس کے لیے حرام ہے، تو اخیر میں فرق کو سمجھے گا۔ والسلام، عدل کیا ہے؟ درختوں کو پانی دے۔ ظلم کیا ہے؟ کانٹے کو پانی دینا۔ عدل جگہ پر نعمت صرف کرنا ہے، نہ کہ ہر جڑ کو پانی دینا جو پانی چوستی ہے۔ ظلم کیا ہے؟ بے محل صرف کرنا جو صرف مصیبت کا چشمہ ہے۔ اللہ تعالی کی نعمت جان اور عقل کو دے، نہ کہ پیچش اور گرہوں والی طبیعت کو۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ہموم ہم کی جمع ہے، یعنی آنے والے کام کا غم و فکر۔ اگر انسان دنیاوی معاملوں کی سوچ بچار میں لگا رہے تو آخرت سے غافل ہو جائے گا، انسان دنیاوی فکروں سے بچے گا تو آخرت کی فکر میں لگے گا، دنیا اور آخرت کی فکر میں سے آخرت کی فکر اچھے پھل لائے گی۔ دنیا کے باغ کو فکر کا پانی دینا درست نہیں ہے۔ انصاف تو یہ ہے کہ انسان پھلدار درختوں کو پانی دے، کانٹوں کی جھاڑی کو پانی نہ دے۔ بھلائی کی جگہ بھلائی کرنا عدل ہے۔ ظلم کوئی کام بے موقع کرنا ظلم ہے۔ اللہ کی عطا کردہ نعمتیں سے روح انسانی کی تربیت کرنی چاہیے، نہ کہ روح حیوانی کی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ غم کی بیگار کو اپنے جسم پر سوار کر دل اور جان پر نہیں، کیونکہ وہ جان کی تباہی ہے۔ بوجھ کا گٹھر عیسیٰ کے سر پر رکھے ہوئے ہے، گدھا چراگاہ میں دو لتیاں مار رہا ہے۔ سرما کو کان میں لگانا مناسب نہیں ہے، دل کا کام جسم سے لینا مناسب نہیں ہے۔ اگر تو مجسم دل ہے جا فخر کر، ذلت نہ اٹھا۔ اگر تو مجسم جسم ہے شکر نہ کھا اور زہر چکھ۔ جسم کے لیے زہر مفید اور شکر مضر ہے۔ جسم وہی بہتر ہے جو بے سہارا ہو۔ جسم دوزخ کا ایندھن ہے، اس کو گھٹا۔ اگر وہ اگے خبردار تو اس کو جڑ سے اکھاڑ دے، ورنہ تو ایندھن کا بار بردار ہوگا، دونوں جہان میں ابو لہب کی بیوی کی طرح۔ سدرۃ المنتہا کی شاخ کو ایندھن کی لکڑی سے پہچان لے۔ اے نوجوان، اگرچہ دونوں سبز ہوں، یہ جس کے سامنے آپس میں مشابہ ہیں، یہ حس کے سامنے آپس میں مشابہ ہیں، کیونکہ حس کی آنکھ اور طریقہ غلط بھی ہے۔ دل کی آنکھ کے لیے وہ واضح ہے۔ کوشش کر نادار کی سی کوشش، دل کے سامنے آ۔ تو اگر پاؤں نہیں رکھتا ہے خود کو حرکت دے، تاکہ تو ہر کم و بیش کو دیکھ لے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ دنیاوی مخمصوں کو قالب تک محدود رکھو، قلب تک نہ پہنچنے دو۔ روح حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی چیز ہے اور جسم خرے عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ بوجھ گدھے پر لادنا چاہیے، نہ کہ عیسیٰ علیہ السلام پر۔ یہ حماقت ہے کہ عیسیٰ پر بوجھ لدھا ہوا ہو اور گدھا چمن میں مزے اڑائے۔
ہر عمل کا ایک محل ہے، سرما کان میں لگانا حماقت ہے۔ اگر تو مجسم روح و قلب بن گیا ہے تو اب مجاہدوں کی تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر تو مجسم جسم ہے تو راحت طلبی چھوڑ کر مجاہدوں کا زہر کھا۔ یہ محنت اور مشقت جسم کے لیے مفید ہے اور راحت طلبی مضر ہے۔ انسان کا جسم روح کا ایندھن ہے، اس کو ختم کرنا چاہیے، ورنہ تیرا لقب بھی وہی ہے جو ابو لہب کی بیوی کا ہے۔ قرآن نے اس کو حمالۃ الحطب کہا ہے، یعنی دوزخ کا ایندھن اٹھانے والی۔ جسم دوزخ کا ایندھن اور روح سدرۃ المنتہا کی شاخ ہے، دونوں میں فرق کر لے۔ جسم کی شاخ دھوئیں اور آگ کی جڑ ہے اور روح کی شاخ عالم بالا کی چیز ہے۔ یہ دونوں شاخیں یکساں نظر آتی ہیں، جس کی وجہ آنکھ کی غلط بینی ہے۔ دل کی آنکھ سے دیکھ، دونوں میں فرق نظر آئے گا۔ انسان کو غلط بینی سے نکلنے کی بہر صورت کوشش کرنی چاہیے۔ اگر پاؤں نہیں ہے تو جسم کو ہی سرکانا چاہیے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، کیونکہ یہ حرکت کرنا برکت حاصل کرنے کی کنجی ہے۔ اے دل، تو حرکت کرنے سے فائدہ مند ہوگا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ برائی سے حتی المقدور بچنا مفید ہے۔ جب انسان راہ طریقت میں کوشاں ہوتا ہے تو اللہ تعالی راستہ دکھاتے ہیں۔ اگر فنا اختیار کرتا ہے تو اس کو بقا نصیب ہوتی ہے۔ انسان جس قدر کسر نفسی اختیار کرتا ہے اسی قدر اس کو بلندی نصیب ہوتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے در معنی این ربائی، گر راہ روی راہ برد بکشایند، ورنیست شوی بہستیست بگرایند، ور پشت شوی نگنجی اندر عالم و نگاہ ترابے تو بتو بنمایند۔ یعنی اگر تو اس ربائی کے معنی کے بیان میں کہ اگر تو راہ طریقت پر چلے گا تیرے لیے راستہ کھول دیں گے، اگر تو فنا ہو جائے گا تجھے بقا کی طرف مائل کر دیں گے، اگر تو پست ہو جائے تو عالم میں نہ سمائے گا، اس وقت تجھے بغیر تیرے وجود کے دکھائیں گے۔ اگرچہ زلیخا نے ہر طرف دروازے بند کر دیے، یوسف نے بھی حرکت سے واپسی کی جگہ پالی۔ جب یوسف علیہ السلام نے توکل کیا اور کودے، دروازے کا تالا کھل گیا اور راستہ ظاہر ہو گیا۔ اگرچہ دنیا کا کوئی شگاف نظر نہیں آتا ہے، یوسف کی طرح اندھا دھند بھاگنا چاہیے تاکہ تالا کھلے اور راستہ ظاہر ہو جائے، لا مکان کی جانب تمہارے لیے جگہ ہو جائے۔ اے آزمائش میں پڑے ہوئے تو دنیا میں آیا، کچھ تجھے آنے کا راستہ نظر آیا، تو ایک جگہ اور ایک وطن سے آیا، تو آنے کا راستہ جانتا ہے کچھ بھی نہیں۔ اگر تو نہیں جانتا ہے ہرگز نہ کہہ کہ راہ نہیں ہے، ہمیں اسی بغیر راستے کے راستے سے جانا ہے۔ تو خواب میں خوشی خوشی دائیں بائیں جاتا ہے، تو کچھ جانتا ہے کہ اس میدان کا راستہ کدھر ہے، تو اس آنکھ کو بند کر لے اور خود کو سپرد کر دے، تو اپنے آپ کو اس قدیم شہر میں دیکھے گا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ برائی سے حتی المقدور بچنا مفید ہے۔ جب انسان راہ طریقت میں کوشاں ہوتا ہے تو اللہ تعالی راستہ دکھاتے ہیں۔ اگر فنا اختیار کرتا ہے تو اس کو بقا نصیب ہوتی ہے۔ انسان جس قدر کسر نفسی اختیار کرتا ہے اسی قدر اس کو بلندی نصیب ہوتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے زنا سے بچنے کی کوشش کی تو زلیخا کے بند کیے ہوئے دروازے کھل گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کے پھندے سے بچ گئے۔ دنیا سے بھاگ نکلنے کے لیے اگرچہ دروازہ نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن جب انسان کوشش کرتا ہے تو راہ پیدا ہو جاتی ہے اور لامکان کا راستہ پا لیتا ہے۔
انسان عالم بالا سے جس راستے سے آیا ہے وہ بھی اس کی نظروں سے غائب ہے، اسی طرح وہ غائب راستہ سے عالم بالا تک جا بھی سکتا ہے۔ انسان عالم بالا سے آیا ہے اور اس کو آنے کا راستہ معلوم نہیں ہے۔ راستہ نظر نہ آنے کی وجہ سے اس راستے کا انکار نہ کر اسی راستے سے واپس جانا ہے۔ انسان خواب میں راستے کو بغیر جانے ہوئے چلتا ہے۔ انسان کو حسی آنکھ کو بند کر کے خود کو خدا کے حوالے کر دینا چاہیے، تب وہ عالم آخرت کا مشاہدہ کر سکے گا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تو آنکھ کیسے بند کرے گا، کیونکہ سینکڑوں آنکھیں اور نشہ غفلت کی وجہ سے اس جانب کے لیے تیری آنکھ کا پردہ ہیں۔ تو اپنے خریدار کے عشق میں 4 آنکھوں والا ہے، بڑائی اور سرداری کی امید پر۔ اگر تو سوتا بھی ہے تو خواب میں خریدار کو دیکھتا ہے، منحوس چغد ویرانے کے سوا کب دیکھتا ہے۔ تو ہر وقت پیچ و تاب میں خریدار کا خواہش مند ہے۔ تو رکھا کیا ہے کہ بیچے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ اگر تجھے روٹی یا ناشتہ حاصل ہوتا تو خریداروں سے بے نیاز ہوتا۔ اگر تھیلے میں تیری روٹی ہوتی تو تیرا دل خریداروں سے بے نیاز ہوتا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ دنیا سے تو آنکھیں بند نہ کر سکے گا، کیونکہ تیری سینکڑوں لالچ سے مست نظروں نے تیری نظر بندی کر دی ہے، اور تو دنیا کے مزخرف چیزوں کو دیکھ رہا ہے۔ تو ہر وقت اپنی سرداری اور بڑائی کے خیال سے اپنے معتقدوں کا منتظر بنا ہوا ہے۔ تجھے سونے میں بھی یہی خواب اسی طرح نظر آتے ہیں جیسے الو کو خواب میں ویرانہ نظر آتا ہے۔ تو اپنے خریداروں کا تو منتظر رہتا ہے، لیکن تیرے پاس ان کے ہاتھ فروخت کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر تیرے پلے میں کچھ ہوتا تو پھر تو خریداروں کا منتظر ہی نہ ہوتا۔ عوام میں مقبولیت اور عوام کو گرویدہ کرنے کی وہی شخص کوشش کرتا ہے جو تہی دست ہوتا ہے۔ آنے والے قصے سے یہی بتانا مقصود ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے قصہ آن شخصے کے دعوی پیغمبری می کرد گفتندش کے چہ خوردہ کے کیج شدہ او یاوا میں گوئی گفت اگر چیزیں یافتہ میں کہ خورد میں نہ گیچ شد میں او نایاوا گفتے کہ ہر سخن نیک کے بغیر اہلش گویند یا وہ گفتہ باشند اگرچہ دراں گفتن معمور باشند۔ یعنی اس آدمی کا قصہ جو پیغمبری کا دعویٰ کرتا تھا، لوگوں نے اس سے کہا تو نے کیا کھا لیا ہے کہ احمق بنا اور بکواس کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ اگر میں کوئی چیز پا لیتا جو کہ میں کھا لیتا، نہ احمق ہوتا نہ بکواس کرتا، کیونکہ ہر بھلی بات جو نااہلوں سے کہتے ہیں بکواس بکتے ہیں، اگرچہ وہ اس کہنے میں خدا کی جانب سے مقرر ہوں۔ ایک شخص کہتا تھا کہ میں پیغمبر ہوں اور میں تمام پیغمبروں سے بڑھ کر ہوں۔ لوگوں نے اس کی گردن باندھی اور اس کو بادشاہ کے سامنے لے گئے کہ یہ کہتا ہے کہ میں خدا کی جانب سے رسول ہوں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے یہ ایک مسخرہ تھا جس نے افلاس سے مجبور ہو کر نبوت کا دعویٰ کیا تھا تاکہ اس کے ذریعے ہی کچھ کمائے۔ وہ اپنی گفتگو میں ایسے جملے استعمال کرتا تھا جن کے 2 معنی ہو سکتے تھے۔ ایک معنی نبوت کے دعوے پر محمول ہو سکتے تھے، دوسرے معنی کا نبوت سے کوئی تعلق نہ تھا۔ دنیا کی ہر چیز کوئی پیغام دیتی ہے، یہ انسان تھا لہذا تمام کائنات سے افضل تھا۔ نیز یہ معنی بھی ہیں کہ میں پیغمبر ہوں اور دنیا کے سب پیغمبروں سے افضل ہوں۔ یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
لوگ اس پر چونٹیوں اور ٹڈیوں کی طرح جمع تھے کہ کیا مکر ہے اور کیا مکاری اور کیا جال ہے وہ، اور اگر رسول وہ ہوتا ہے جو عدم سے آئے تو ہم سب پیغمبر اور معزز ہیں، ہم اس جگہ سے آئے ہیں، یہاں مسافر ہیں، اے استاد تو کیوں مخصوص ہوگا؟ اس بھلے رسول نے ان کو جواب دیا کہ اے اندھو اور بےہودہ اور نادانوں کے گروہ، اے قوم تم یہ نہیں سمجھتے کہ تقدیر سے تم اندھے پن سے بے خبری میں یہاں آ گئے ہو؟ تم سوئے ہوئے بچے کی طرح یہاں آ گئے ہو، تم راہ و منزل سے بے خبر تھے، تم سوتے ہوئے اور بے ہوشی میں منازل سے گزر گئے، راستہ اور نشیب و فراز سے بے خبر، ہم بیداری میں اور خوشی سے چلے، بغیر 5 اور 6 کی جگہ سے 5 اور 6 والی جگہ تک، جڑ اور بنیاد سے منزل کو دیکھا، راہبروں کی طرح باخبر اور راہبروں کی طرح باخبر اور روشناس بن کر لوگوں نے بادشاہ سے کہا اس کو شکنجہ میں ڈال دیجئے تاکہ اس جیسا کبھی کوئی ایسی بات نہ کہے۔ شاہ نے اس کو بہت لاغر اور کمزور دیکھا کہ وہ کمزور ایک تماچے سے مر جائے گا، اس کو کب بھینچا یا مارا جا سکتا ہے کیونکہ اس کا بدن شیشے کی طرح ہو گیا ہے، لیکن میں اس کو خوشی سے کہوں گا کہ تو بکواس کی سرکشی کیوں کرتا ہے؟ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے اس مسخرے نے اپنے رسول ہونے کا مطلب یہ بتایا تھا کہ وہ اللہ کے پاس سے دنیا میں آیا ہے اور اس کو اللہ تعالی نے ملک عدم سے دنیا میں بھیجا ہے۔ لوگوں نے کہا اگر رسول کا مطلب یہ ہے تو ہم سب بھی ملک عدم سے دنیا میں آئے ہیں، لہٰذا ہم سب رسول ہیں، تیری کیا خصوصیت ہوئی؟ اس مسخرے نے ان کو جواب دیا بے شک تم بھی ملک عدم سے آئے ہو، لیکن ایسے اندھے پن سے آئے ہو کہ نہ تمہیں راستے کا پتہ چلا نہ منزل کا۔ مسخرے نے کہا تم لوگ سوتے ہوئے بچے کی طرح ملک عدم سے راستہ طے کر کے دنیا میں آئے ہو، میں ملک عدم سے بیداری کی حالت میں دنیا میں آیا ہوں۔ لوگوں نے شاہ سے اس کو سزا دینے کا مطالبہ کیا، شاہ نے اس کو بہت کمزور دیکھا، چونکہ وہ بہت کمزور ہے سزا کو برداشت نہ کر سکے گا۔ شاہ نے سوچا کہ بجائے سزا کے اس کو سمجھا دے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ کیونکہ اس جگہ سختی کارآمد نہ ہوگی، کیونکہ سانپ نرمی سے غار سے باہر آتا ہے، لوگوں کو اس کے چاروں طرف سے ہٹا دیا۔ بادشاہ خوش مزاج تھا اور نرمی اس کی عادت تھی، تو اس کو بٹھایا، پھر اسے وطن پوچھا کہ تو روزگار اور ٹھکانہ کہاں رکھتا ہے؟ اس نے کہا اے بادشاہ میں دارالسلام کا ہوں، اس جگہ سے اس ملامت کے گھر میں آ گیا ہوں، نہ میرا گھر ہے اور نہ کوئی ساتھی ہے، چاند نے زمین پر کب گھر بنایا ہے؟ بادشاہ نے مذاق میں پھر اس سے کہا کہ تو نے کیا کھایا ہے اور تیرے پاس ناشتے کے لیے کیا ہے؟ تجھے بھوک ہے؟ تو نے صبح کیا کھایا ہے کہ تو اس قدر نشے میں اور شیخی اور تکبر سے بھرا ہوا ہے؟ اس نے کہا اگر میرے پاس باسی یا تازہ روٹی ہوتی میں پیغمبری کا دعویٰ کب کرتا۔ اس جماعت کے سامنے پیغمبری کا دعویٰ کرنا ایسا ہے جیسا کہ پہاڑ میں سے دل تلاش کرنا۔ پہاڑ اور پتھر سے کسی شخص نے عقل اور دل کی جستجو نہیں کی ہے، مشکل نکتے کی سمجھ بوجھ کو نہیں تلاش کیا ہے۔ تو جو کچھ کہتا ہے وہ اس کو دوہرا دیتا ہے کہ وہی مذاق کرتا ہے، جس طرح مذاق اڑانے والے۔ کہاں یہ قوم، کہاں پیغام خداوندی، پتھر سے کس کو جان کی امید ہوتی ہے؟ اگر تو عورت کا پیغام لائے اور سونا، تیرے سامنے سب چاندی اور سر رکھ دیں گے۔
کہ فلاں جگہ ایک معشوق تجھے بلاتا ہے، وہ تجھ پر عاشق ہو گیا ہے اور تجھے جانتا ہے، اور اگر تو شہد جیسا خدا کا پیغام لائے کہ اے قول و قرار کے سچے اللہ کی جانب آ جا، موت کی دنیا سے ساز و سامان کے عالم کی جانب چل، جب بقا ممکن ہو تو ہلاک نہ ہو، تیرے خون اور جان اور سر کا قصد کریں گے، ہنرمندی اور دین کی حمایت کی وجہ سے نہیں بلکہ گھر بار کی وابستگی کی وجہ سے۔ ان کو یہ بات سننا کڑوا معلوم ہوتا ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بین بجانے سے سانپ سوراخ سے باہر نکل آتا ہے۔ شاہ نے تنہائی میں اس سے پوچھا کہ کہاں کا رہنے والا ہے اور کیا کام کرتا ہے۔ اس نے کہا دارالسلام سے دارالملام میں آیا ہوں۔ دارالسلام یعنی سلامتی کا گھر، اور دارالملام ملامت کا گھر۔ میں چاند کی طرح ہوں، لہٰذا نہ میرا کوئی گھر معین ہے نہ کوئی ہم نشین ہے۔ بادشاہ نے تفریحاً اس سے کہا کہ تو نے کیا کھایا تھا اور ناشتے کے لیے تیرے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا اگر کچھ ہوتا تو میں پیغمبری کا دعویٰ کیوں کرتا؟ ان لوگوں میں پیغمبری کا دعویٰ ایسا ہی مشکل کام ہے جیسا کہ کوئی پہاڑ میں دل کو تلاش کرے۔ پہاڑ اور پتھر کا دل کوئی تلاش نہیں کرتا ہے، نہ ان سے یہ توقع کرتا ہے کہ وہ باریک اور مشکل نقطے سمجھ لیں گے۔ پہاڑ سے تم جو کچھ کہو گے وہ بازگشت آواز سے تمہارا مذاق ہی اڑائے گا۔ یہی حال اس قوم کا ہے کہ خدا کے پیغام سے ان کو کوئی مناسبت نہیں ہے۔ اگر ان کے پاس کسی حسین عورت کا پیغام لاؤ تو سب کچھ قربان کر دیں گے۔ اگر ان کو یہ پیغام دو کہ فلاں جگہ ایک معشوق ہے، وہ تم پر عاشق ہے اور تمہیں خوب جانتا ہے، یعنی اگر انہیں خدا کی طرف بلاؤ تو ناگوار ہوتا ہے۔ یہ پیغام دو کہ فانی دنیا سے آخرت کی طرف رجوع کرو، تو یہ لوگ اس پیغام پر پیغامبر کی جان کے دشمن بن جاتے ہیں۔ یہ لوگ اللہ کے پیغام کو جو رد کرتے ہیں تو کسی دین کی حمایت میں نہیں کرتے ہیں، بلکہ چونکہ ان کو اس فانی دنیا سے دلچسپی ہے اس لیے رد کرتے ہیں، اور ان کو میٹھا پیغام تلخ لگتا ہے، اور ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ زخمی گدھے کے زخم دھونے کے لیے اگر کوئی شخص اس کے پھائے اکھاڑتا ہے تو وہ گدھا لاتیں مارتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے سبب عداوت عام و بیگانہ زیستن ایشان با اولیاء خدا کے بحق شان میں خوانند و باب حیات ابدی ارشاد می نمایند، یعنی عوام کی عداوت اور ان کے خدا کے اولیاء سے بیگانہ ہو کر زندگی کا یہ سبب ہوئے کہ وہ ان کو اللہ تعالی کی طرف بلاتے ہیں اور ہمیشگی کی آب حیات کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ پٹی گدھے کے زخم پر سخت چپکی ہوئی ہے، جب تو اسے ٹکڑے ٹکڑے اکھاڑے گا وہ گدھا یقیناً تکلیف کی وجہ سے دو لتیاں مارے گا۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جو اس سے بچ گیا، خصوصاً جب 50 زخم ہوں اور ہر جگہ پٹی پیپ کی نمی میں اس پر چپکی ہوئی ہو۔ گھر بار پٹی ہے اور یہ ہرس زخم ہے، جس کو زیادہ ہرس ہوئی اس کے زخم زیادہ ہوں گے۔ چغت کا گھر بار صرف ویرانہ ہے، وہ بغداد اور طبس کی خوبیاں نہیں سنتا ہے۔ اگر شاہی باز راستہ طے کر کے آئے ان چغدوں کو بادشاہ کی سینکڑوں خبریں سنائے۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، خصوصاً جب زیادہ اور خراب زخم ہوں اور پھائے ان پر چپک گئے ہوں تو گدھا زیادہ لاتیں مارتا ہے۔ ان دنیا داروں کی حرص ان کے زخم ہیں اور گھر بار ان زخموں کے پھائے ہیں۔ الو کا مسکن ویرانہ ہے، اگر اس کو کوئی بغداد اور طبس شہروں کی خوبی سنائے گا تو وہ کبھی سننے کے لیے تیار نہ ہوگا۔ اگر کوئی اللہ کا پیغمبر ان کو اللہ کی باتیں سناتا ہے تو یہ دنیا دار چغد اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ دارالسلطنت اور باغ اور نہر کی تفصیل۔ تو ہر دشمن اس کا مذاق اڑائے گا کہ بعض پرانا قصہ کیوں لایا کہ بےہودہ اور شیخی کی باتیں کر رہا ہے۔ پرانے اور ہمیشہ کے لیے سڑے ہوئے وہ ہیں، ورنہ وہ بات پرانے کو نیا کر دیتی ہے، پرانے مردوں کو جان عطا کر دیتی ہے، عقل کا تاج اور ایمان کا نور دے دیتی ہے۔ روح بخشنے والے معشوق سے دل نہ چرا، کیونکہ وہ تجھے عمدہ گھوڑے پر سوار کر دے گا۔ سر بلند کرنے والے، تاج بخشنے والے سے سر نہ چھپا، کیونکہ وہ دل کے پاؤں سے سینکڑوں گرہ کھول دے گا۔ کسی سے کہوں پورے گاؤں میں زندہ کون ہے، آب حیات کی جانب دوڑنے والا کون ہے، تو ایک ذلت کی وجہ سے عشق سے بھاگ جانے والا ہے۔ تو عشق کے نام کے سوا کیا جانتا ہے؟ عشق کے سینکڑوں ناز اور غرور ہیں، عشق سینکڑوں نازوں سے ہاتھ لگتا ہے۔ عشق چونکہ وفادار ہے، وفادار کا خریدار ہے، بے وفا دوست کی طرف نظر نہیں کرتا ہے۔ انسان درخت کی طرح ہے اور وفائے عہد جڑ ہے۔ جڑ کی کوشش سے حفاظت کرنی چاہیے۔ خراب عہد سڑی ہوئی جڑ ہوتا ہے اور مہربانی کے پھلوں سے کٹا ہوا ہوتا ہے۔ کھجور کی شاخ اور پتے اگرچہ سبز ہوں، جڑ کی خرابی کے ہوتے ہوئے سبزی مفید نہیں ہے، اور اگر سبز پتے نہ ہوں اور جڑ صحیح ہے، انجام کار سینکڑوں پتے ہاتھ نکالیں گے۔ تو اس کے علم سے دھوکہ نہ کھا، عہد کی جستجو کر۔ علم چھلکا جیسا ہے، اس کا عہد اس کا مغز ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ دنیا دار پیغمبر کی باتوں پر کہتے ہیں کہ یہ پرانی کہانیاں ہیں، یہ خود پرانے اور بوسیدہ ہیں، ورنہ یہ باتیں تو پرانے کو بھی نیا بنا دیتی ہیں۔ جن لوگوں کے دل مردہ ہو چکے ہیں یہ باتیں ان کو نئی زندگی بخش دیتی ہیں، عقل کا تاج اور ایمان کا نور عطا کر دیتی ہیں۔ اس دلربا کی ان باتوں سے دل نہ چرا، وہ تیرے سرکش نفس پر تجھے قابو دے گا۔ یہ پیغمبر وقت تجھے تاج پہنا دے گا، تیرے دل کی گرہیں کھول دے گا۔ لیکن ان باتوں کے سننے والے کہاں ہیں؟ آب حیات کے طالب مفقود ہیں۔ تو بیک خواری عشق میں اگر ایک ذلت اٹھانی پڑ جائے تو عشق کو چھوڑ بھاگتا ہے۔ تو نے صرف عشق کا نام سنا ہے، اس کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہے۔ عشق بہت متکبر اور نازوں بھرا ہے، بہت مصیبتوں سے ہاتھ لگتا ہے۔ عشق وفادار ہے اور وفاداری کو حاصل ہوتا ہے، اور وفادار ہی کو حاصل ہوتا ہے۔ وہ بے وفا کی طرف نظر بھر کر بھی نہیں دیکھتا ہے۔ انسانیت کی اصل اور جڑ وفاداری ہے، اور درخت کی جڑ کی حفاظت ضروری ہے۔ جس شخص میں وفاداری نہ ہو وہ اس درخت کی طرح ہے جو جڑ گل جانے سے پھلوں سے محروم ہو گیا ہو۔ جس درخت کی جڑ گل گئی ہو اس کے پتوں کی سبزی کچھ مفید نہیں ہے۔ اگر جڑ درست ہے پتوں کے جھڑ جانے سے کوئی نقصان نہیں ہے، پتے پھر آ جائیں گے۔ کسی انسان کے علم سے دھوکہ نہ کھانا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے کہ اس میں وفاداری کا مادہ ہے یا نہیں۔ وفاداری انسان کا جوہر ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے در بیان آن کا مرد بدکار چوں متمکن شود در بدکاری او اثر دولت نیکو کاراں ببیند شیطان صفت شود او مانے خیر گرد داز خیر گردد از حسد ہمچوں شیطاں کہ خرمن سوختہ ہمارا خرمن سوختہ خواہد رأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، یعنی اس کا بیان کہ بدکار انسان جب بدکاری میں لگ جاتا ہے اور نیکوں کی دولت کا اثر دیکھتا ہے شیطان جیسا بن جاتا ہے، اور حسد سے شیطان کی طرح بھلائی کے لیے مانع بن جاتا ہے، کیونکہ جس کا کھلیان جل گیا ہو سب کو جلے ہوئے کھلیان والا چاہتا ہے۔ ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، کیا تو نے نہیں دیکھا اس کو جو بندے کو منع کرتا ہے جبکہ وہ نماز پڑھے آخر تک؟ جب تو وفاداروں کو سود مند دیکھتا ہے تو شیطان کی طرح اس وقت حاسد بن جاتا ہے۔ جس شخص کا مزاج اور طبیعت مریض ہو وہ کسی کو تندرست دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ اگر تو شیطان کا سا حسد نہیں کرنا چاہتا ہے آجا دعوے کے دروازے سے ہٹ کر وفا کی درگاہ میں، جبکہ تجھ میں وفا نہیں ہے اس کا نام نہ لے، کیونکہ یہ بات اکثر تکبر کا دعویٰ ہے، یہ بات سینے میں مغزوں کی آمدنی ہے، چپ رہنے میں جان کے مغز کا بہت اضافہ ہے۔ جب وہ بات زبان پر آئی مغز خرچ ہو گیا، خرچ نہ کر تاکہ عمدہ مغز باقی رہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ انسان جب خود بھلائیوں سے محروم ہوتا ہے تو دوسروں کی بھلائیوں سے شیطان کی طرح جلنے لگتا ہے اور چاہتا ہے وہ بھی بھلائی سے محروم ہو جائیں۔ یہی حال ابو جہل کا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے نہ دیکھ سکتا تھا۔ ناکام انسان بامراد انسانوں پر شیطان کی طرح حسد کرتا ہے۔ اگر انسان اس ابلیسی صفت سے بچنا چاہے تو خود کو کامیاب بنائے۔ جب انسان وفاداری سے خالی ہے تو اس کو خاموش رہنا چاہیے۔ اس لیے اس صورت میں اس کے دعوے میں دو برائیاں ہوں گی، ایک بے وفائی، دوسرے دروغ گوئی۔ انسان کی زیادہ باتیں عموماً تکبر پر مبنی ہوتی ہیں۔ جب تک بات سینے میں ہے وہ روح کا جوہر ہے، اس کو خرچ نہ کرنا چاہیے۔ بات کرنے سے روح کا جوہر صرف ہوتا ہے تو اس کو خرچ نہ کرنا چاہیے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ کم گو انسان کا خیال وزنی ہوتا ہے۔ باتیں کرنے کا چھلکا جب بڑھا عمدہ مغز ختم ہو گیا، چھلکا بڑھا اور مغز گھٹا، چھلکا گھٹا تو عمدہ مغز بڑھا۔ ان تین پکے ہوں کو دیکھ لے، اخروٹ کو اور بادام کو اور پستہ کو۔ جو نافرمانی کرتا ہے شیطان بن جاتا ہے، کیونکہ وہ نیکوں کی دولت کا حاسد ہو جاتا ہے۔ جب تو نے خدا کے عہد کی وفا کی، عنایت کر کے خدا تیرے عہد کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ تعالی کی وفاداری سے تو نے آنکھ بند کر لی ہے۔ اذکروا واذکرکم، یعنی تم یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو نے نہیں سنا ہے، کان لگا، تم میرے عہد کی وفاداری کرو کو سن، تاکہ دوست کی جانب سے میں تمہارا عہد پورا کروں گا کی بشارت آ جائے۔ اے غمگین، ہمارا عہد اور قرض کیا ہوتا ہے؟ ایسا ہی ہے جیسا کہ زمین میں خشک دانہ بونا، اس سے زمین کو کوئی اضافہ یا بڑھوتری نہیں ہے، نہ زمین کے مالک کے لیے مالداری ہے، سوائے اس اشارے کے کہ مجھے اس میں سے درکار ہے، کیونکہ تو نے ہی اس کی اصل کو عدم سے عنایت کیا تھا۔
میں نے کھا لیا اور ایک دانہ نشانی کے لیے لے آیا ہوں کہ اس نعمت کو ہمارے لیے بھیج دے۔ اے نیک بخت، خشک دعا کو چھوڑ دے جو کہ دانہ بکھیرتا ہے، درخت چاہتا ہے اگر تیرے پاس دانہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی اس دعا سے تجھے کھجور عنایت کر دے گا، کیونکہ اس نے جو کوشش کی ہے وہ اچھی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اصل خیال مغز ہے اور اس کی تعبیر کے الفاظ چھلکا ہیں۔ جس قدر چھلکا کم ہوگا گودا بڑھے گا۔ اخروٹ اور بادام اور پستے کو دیکھ لے، ان کا اگر چھلکا موٹا ہے گری کم نکلے گی۔ گناہگار شیطان صفت حاسد بن جاتا ہے۔ جب انسان عہد الست یا فرائض کے عہد میں وفاداری دکھاتا ہے تو پھر خدا اس کے عہد کی نگہبانی فرماتا ہے اور عہد شکنی سے بچا دیتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے، اذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکریہ ادا کرو اور کفر نہ کرو۔ قرآن پاک میں ہے، اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، تم میرے عہد کی وفا کرو میں تمہارے عہد کی وفا کروں گا۔ ہم جو اللہ تعالی سے عہد کرتے ہیں یا اس کو قرض دیتے ہیں اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ہم زمین میں ایک دانہ بوتے ہیں، اس سے زمین کو فائدہ نہیں، ہمارا فائدہ ہے۔ دانہ بونے میں یہ اشارہ ہے کہ اللہ تعالی جس طرح تو نے اس دانے کو عدم سے موجود فرما دیا، مجھے اس قسم کا غلہ عطا فرما دے۔ دانہ بونے والا یہ کہتا ہے کہ میں نے جو تیری نعمت کھائی وہ اسی قسم کی تھی، یہ نعمت مجھے اور دے دے۔ عمل سے خالی دعا خراب بیج ہے، اس سے درخت نہ اگے گا۔ عمل کے ساتھ دعا کرنا تجھے میسر نہیں، تو درد سے دعا کر، اس دعا سے مقصود حاصل ہو جائے گا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جس طرح کہ حضرت مریم علیہ السلام ان کے پاس درد تھا، دانہ نہ تھا، صاحب تدبیر نے اس کھجور کو سرسبز کر دیا کیونکہ وہ دانہ خاتون وفادار تھیں۔ اللہ نے ان کے مانگے بغیر سینکڑوں مرادیں دے دیں۔ جو لوگ وفادار ہوتے ہیں تمام طبقوں پر ان کو فضیلت دے دی گئی ہے۔ دریا ان کی پرورش کرنے والے بنے ہیں، میدانوں کی وسعت ان کے راز نہ سما سکی۔ دریا اور پہاڑ ان کے تابع فرمان بنے، اس جماعت کے چاروں عناصر بھی غلام بنے۔ یہ دکھانے کے لیے اکرام ہے تاکہ منکرین واضح طور پر دیکھ لیں۔ ان کی وہ پوشیدہ کرامتیں ہیں کہ وہ حواس اور بیان میں نہیں آ سکتی۔ وہ ایسے کام رکھتی ہیں کہ وہ ابدی ہوتے ہیں، مسلسل، نہ منقطع ہوتے ہیں نہ مسترد، بلکہ وہ ہر لحظہ ترقی میں ہوتے ہیں۔ وہ عطا کرنے والا کریم ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام نے کھجور کی گٹھی نہیں بوئی تھی، البتہ ان کو درد تھا، اس سے درخت اگ آیا۔ اللہ کے عہد کو پورا کرنے والے سب سے افضل ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تابوت میں دریا میں رہتے ہوئے اور حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں دریا میں رہتے ہوئے پرورش پائی۔ مختلف جگہ بتا دیا گیا ہے کہ آگ، پانی، ہوا، مٹی نے انبیاء کی مدد کی۔ معجزے محض لوگوں کو دکھانے کے لیے دیے جاتے ہیں، لیکن باطنی کرامتیں جو عوام کی نگاہوں سے مخفی ہوتی ہیں وہ اصل ہیں اور وہ دم بدم بڑھتی رہتی ہیں، جیسی کہ استقامت فی الدین اور اتباع سنت وغیرہ۔ چونکہ پہلے وفاداری اور عہد کی پابندی کا ذکر آیا تھا تو مولانا نے اس کے لیے دعا کرنی شروع کر دی ہے۔ جن کاموں میں استقلال اور پائیداری ضروری ہے ان میں اس منحرف ہو جانے والے نفس کو پائیداری عطا کر دے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا نام ہے در مناجات، یعنی دعا۔
اے روزی اور استقلال اور پائیداری عنایت کرنے والے، مخلوق کو اس ناپائیداری سے نجات دے دے، اس کام میں جو پائیداری کے قابل ہے نفس کو ٹکاؤ عنایت کر دے، وہ پلٹ جانے والا ہے، وہ کام جو پائیدار ہو نفس کو ٹکاؤ دے، اس کو زندگی بخش، ان کو صبر عطا کر اور ترازو کا بھاری پلڑا بہروپیوں سے ان کو نجات دے، اے کریم ان کو حسد سے بچا لے تاکہ وہ حسد کی وجہ سے مردود شیطان نہ بنے۔ فانی نعمتوں اور مال اور جسم میں عوام حسد سے کیسے جلتے ہیں، بادشاہوں کو دیکھ کہ لشکر کشی کرتے ہیں، حسد کی وجہ سے اپنوں کو مار ڈالتے ہیں، گندی گڑیوں کے عاشق ایک دوسرے کا خون اور جان لیتے ہیں۔ دیس اور راہیں خسرو اور شیریں کا قصہ پڑھ لے، ان احمقوں نے حسد سے کیا کیا ہے، یہاں تک کہ عاشق اور معشوق بھی فنا ہو گیا کیونکہ وہ ناچیز تھے اور ان کی محبت بھی ناچیز تھی۔ خدا فنا سے پاک ہے کیونکہ وہ عدم کو بھڑا دیتا ہے، عدم کو عدم پر عاشق بنا دیتا ہے۔ بے دل کے دل میں حسد پیدا ہو جاتے ہیں، معدوم اور موجود کو بے چین کر دیتا ہے۔ یہ عورتیں جو سب سے زیادہ شفقت کرنے والی ہیں، حسد کی وجہ سے دو سوکنیں اپنے آپ کو کھا جاتی ہیں، یہاں تک کہ مرد جو خود سنگ دل ہیں حسد کی وجہ سے کون سی منزل میں ہیں۔ اگر شریعت پاکیزہ منتر یعنی تدبیر مقرر نہ کرتی، ہر شخص مخالف کا جسم پھاڑ ڈالتا۔ شریعت شر کو رفع کرنے کے لیے ایک تدبیر کرتی ہے، بھوت کو دلیل کی بوتل میں بند کر دیتی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، یعنی اس ترازو کا پلڑا جو قیامت میں اعمال کو تولنے کے لیے قائم کی جائے گی۔ بہروپیے یعنی جھوٹے پیر، حسد کی وجہ سے انسان شیطانی صفت سے متصف ہو جاتا ہے۔ حسد عموماً ایسی چیزوں پر ہوتا ہے جو خود فانی ہیں۔ بادشاہ رشتہ داروں کو محض حسد کی وجہ سے قتل کرا دیتے ہیں۔ فانی اور بشریت کے لوازم سے پر معشوقوں کے عشق میں عاشق ایک دوسرے کو قتل کر ڈالتے ہیں۔ دیس معشوقہ کے عاشق راہ میں دیس معشوقہ کے عاشق رامین نے رقیبوں کو قتل کیا، خسرو شیریں کے عاشق نے فرحات کو مروا دیا۔ اس حسد کے نتیجے میں عاشق بھی فنا ہوا اور معشوق بھی ہمیشہ زندہ نہ رہا۔ عشق ہو تو ذات الہی سے ہو جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ فانی معشوق کو فنا کر دیتا ہے، فانی کو فانی پر عاشق نہ بنا دیتا ہے، فانی کو فانی پر عاشق بنا دیتا ہے۔ وہ عاشق جو اپنے آپ کو بے دل کہتا ہے، اس کے دل میں حسد سر ابھارتا ہے۔ عورتوں میں شفقت کا مادہ زیادہ ہے لیکن وہ بھی حسد میں مبتلا ہیں۔ ایک سوکن دوسری سوکن کو کھائے جاتی ہے۔ جب عورت کا یہ حال ہے تو سنگ دل مردوں کے احوال کا اندازہ لگا لو۔ مشہور ہے کہ جس کو منتر کے ذریعے بوتل میں قید کر دیا جاتا ہے، شریعت بھی قاتل پر گواہوں وغیرہ کی حجت قائم کر کے اس کو قابو میں کر لیتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ گواہ اور قسم کے انکار کے ذریعے تاکہ بیہودہ بھوت بوتل میں آ جائے، ترازو کی طرح کہ اس میں دونوں مخالف خوش ہو جاتے ہیں، یقیناً متفق ہو جاتے ہیں، مذاق میں اور سنجیدگی میں۔ شریعت کو یقیناً پیمانہ اور ترازو کی طرح سمجھ، کیونکہ دو جھگڑنے والے اس کے ذریعے سے لڑائی اور کینے سے نجات پا جاتے ہیں۔ اگر ترازو نہ ہو تو مخالف جھگڑے کی وجہ سے ظلم اور ہیلا گری کے وہم سے کب چھوٹ سکتا ہے؟ تو اس مردار بری بے وفا دنیا میں پورا رشک اور جھگڑا اور ظلم ہے، تو اس آخرت کے اقبال اور دولت میں کیسا ہوگا جن
اور انسان کیسے حسد میں ہوں گے؟ وہ شیطان خود پرانے حاسد ہیں، تھوڑی دیر کے لیے بھی رہزنی سے خالی نہیں ہیں۔ وہ بنی آدم جنہوں نے گناہ بوئے ہیں، وہ بھی حسد کی وجہ سے شیطان بن گئے ہیں۔ قرآن میں پڑھ لے کہ انسانی شیطان اللہ تعالی کے مسخ کرنے سے شیطان کے ہم جنس بن گئے ہیں۔ شیطان جب انسان کے فتنے میں پڑنے سے عاجز آ جاتا ہے، وہ انسانوں سے مدد مانگتا ہے کہ تم ہمارے دوست ہو، مدد کرو، ہمارے جانبدار بنو، جانبداری کرو۔ اگر وہ دنیا میں کسی کی رہزنی کرتے ہیں تو دونوں قسم کے شیطان خوش ہوتے ہیں۔ اگر کسی نے جان بچا لی اور دین میں بلند ہو گیا، دونوں رشک کرنے والے روتے ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اگر مدعی کے پاس گواہ ہو تو ثبوت کے لیے اس سے گواہ طلب کیے جاتے ہیں، ورنہ مدعی علیہ سے قسم لی جاتی ہے اور اس کی قسم اور قسم سے انکار پر فیصلہ کیا جاتا ہے۔ قسم سے انکار کرنے کو نقول کہا ہے۔ فریقین کو مطمئن کرنے کا یہ طریقہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ترازو فریقین کو مطمئن کر دیتی ہے۔ یہ شرعی فیصلہ فریقین کے لیے اس طرح باعث اطمینان ہوتا ہے جس طرح چیز کو ناپ کر یا تول کر فیصلہ کرنا باعث اطمینان ہوتا ہے۔ جب دنیا کی ناپائیدار چیزوں میں حسد اور رش کا یہ حال ہے تو اخروی نعمتوں میں حسد اور رش کا اندازہ خود لگا لو۔ شیطان تو حاسد ہوتا ہی ہے، انسان بھی حسد کر کے شیطان بن جاتا ہے۔ قرآن میں شیطانوں کی دو قسمیں بتائی گئی ہیں، ایک جنی اور ایک انسی۔ جنی شیطان جب کسی معاملے میں خود عاجز آ جاتا ہے تو پھر انسانوں میں سے شیاطین کو اپنی مدد کے لیے بلاتا ہے۔ شیطان مایوس ہو کر انسانی شیطانوں کو پکارتا ہے، یعنی تم تھوڑی سی مدد کرو۔ اگر کوئی کسی کو گمراہ کرتا ہے تو جنی اور انسانی شیطان اس پر خوشی مناتے ہیں۔ اگر کسی سے نیکی صادر ہوتی ہے تو دونوں رنجیدہ ہوتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ دونوں حسد سے دانت پیستے ہیں اس شخص پر جس کو استاد نے عقل سکھا دی ہو۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، دونوں قسم کے شیطان نیکی کرنے والے پر غضبناک ہوتے ہیں۔ بادشاہ نے اس مسخرے سے پوچھا کہ وحی سے صاحب وحی اور دوسروں کو کیا فائدہ ہے؟ یعنی اب یا بار بمانی اب یا بار بمانی پھل اور دریا اضافت کے کسرے کے عوض میں ہے۔ ماننے والوں کو کیا بلندی حاصل ہوتی ہے؟ مسخرے نے کہا، آپ یہ بتائیے کہ وہ کون سا فائدہ ہے جو صاحب وحی کو حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔